اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ کوثر کی طاقت دیکھ لیں۔ ایک دوست کو چند ماہ میں V8 کا مالک بنا دیا۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک عمل بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عمل میں نے اسی طرح ایک دوست کو بتایا تھا اور اس کے بعد ان سے کئی ماہ بعد ملاقات ہوئی تو ان کے حالات جب دیکھے تو پھر اس سے جو گفتگو آئی اس کا آپ کے ساتھ میں خلاصہ تھوڑا سا پیش کروں گا۔ اور ایک چیز رزق کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے والے کو اس عمل کی اجازت ہوگی اور انشاءاللہ اسے بھی اسی طرح اللہ نوازیں گے جیسے اس دوست کو نوازا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نا اللہ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں اور جیسی کمی کا شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ دیتے کیا ہیں؟ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر گھر کا یہ ایک ہی نظام چل رہا ہوتا ہے اور دستور چل رہا ہوتا ہے کہ جناب کوئی چیز پرانی ہو گئی اللہ کے نام پہ دے دو۔ جوتا پرانا ہو گیا، اچھا بیگم میں نیا جوتا لے رہا ہوں، یہ میرا جوتا جو ہے نا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے کپڑے ہو گئے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ بچا ہوا کھانا ہو گیا، کھانا بچ گیا، کیا کریں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے ہر گھر میں؟ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا۔ ان چند گھروں کو چھوڑ دیں جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھی بچا ہوا ہی کھانا دیتے ہیں موسٹلی اپنے نوکروں کو۔ ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا، بہت کم ہوتا ہے ایسا آٹے میں نمک برابر لوگ جو خود کھانا کھاتے ہیں باہر ریسٹورنٹ پہ تو اپنے ملازمین کے لیے یا ڈرائیور کے لیے بھی وہ کھانا پیک کروا کے وہاں سے فریش لائیں، بلکہ بچا ہوا دیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہے۔ آپ تو دیتے ہیں اللہ کے نام پر اپنا اترا ہوا کپڑا، اپنا پہنا ہوا جوتا، ٹھیک ہے جی، اپنا کھایا ہوا کھانا بچا ہوا، اور اللہ سے آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نواز دے۔ کیا سوچ ہے؟ اپنی سوچ بدلنی پڑے گی کہ نہیں؟ اب مجھے بتا دیجیے یہاں میں نے کیا غلط بات کی ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا؟ ہر چیز کام نہیں کرنی جی، قدرت نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ قدرت نے تو آپ کو بہت کچھ دیا، جب دیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچی ہوئی چیزیں اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی نئی چیز جیسے اپنے لیے لے رہے ہیں ویسے کسی اور محتاج غریب بہن بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی پسند کر لیں۔ جب کسی کو اللہ کے نام پر دینا ہے تو گھٹیا تھکی ہوئی چیز لے کے دینی ہے، خود پہننی ہے تو اچھی دینی ہے۔ اللہ کو تو وہی قربانی منظور ہے نا بیٹا، اللہ کو تو وہی چیز پسند ہے اللہ کی راہ میں دی ہوئی جو آپ خود اپنے لیے پسند کرو۔ اب یہ سوچ کون بدلے گا؟ یہ سوچ تو ہم نے بدلنی نہیں۔ بس یہ شاہ صاحب وظیفہ بتا دیں، V8 مل جائے، گاڑی پیسہ دولت مل جائے، اللہ سب دیکھ رہا ہے بھائی۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میرے قبضے میرے بتائے سے کچھ نہیں ہونا، میرے پلے کچھ نہیں ہے جو میں کہوں جی آپ میرے ساتھ میری باتیں سن کے آپ ملیے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جاؤ گے تو پھر تبدیلی ضرور آئے گی، یہ گارنٹی ہے، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا، ایک دوست ملے مجھے بہت عرصہ پہلے، آتے تھے کچھ وظائف پوچھتے تھے۔ میں نے ان کو سورہ کوثر کا ان دنوں بڑا زور چل رہا تھا وظائف کا، میں خود بھی عمل کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ سورہ کوثر پڑھا کرو۔ تو میں ان دنوں خود پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یار ایسے 2 تسبیح کی پڑھ لیا کرو۔ تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے یہ بس چلے گئے، میں بھی ایسے ذہن میں چلا گیا۔ وہ مہران کار پہ آئے تھے میرے پاس، میں نے بھی ان سے کوئی خاص توجہ نہیں کی، اور اسی بات کو مطلب میں بھول گیا اس چیز کو بتا کے کہ میں نے کیا ان کو بتایا تھا۔ اور اس کے بعد عرصہ دراز کے بعد اب ان سے ملاقات ہوئی نا میری، ایک دن تو آن دی روڈ ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ نئی ان کے پاس V8 تھی، لیکسس تھی۔ خوشی ہوئی، ملے اترے تو میں نے کہا یار مبارک ہو آپ کو، یہ سب کچھ کہتا جی آپ کے بتائے ہوئے عمل سے تو یہ سارا کچھ ہوا ہے جی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا عمل میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی سورہ کوثر پڑھنے کا جو آپ نے مجھے 2 تسبیح کا بولا تھا اس طرح سے، تو وہ میں نے اس دن سے کیا اور آج تک میں نے چھوڑا ہی نہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میری تقدیر ایسے بدلی ہے کہ جسے بدلنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یار 40 دن پڑھ لو، لیکن اس بندے نے جیسے ان کو فائدے ملتے کہ نا اس کو چھوڑا نہیں، مجھ سے ملاقات یا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ 6-8 مہینے کے بعد جو مجھے ملے ہیں تو 6-8 مہینے تک انہوں نے وہ عمل چھوڑا نہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو 11 دن کا کوئی عمل بتا دیں تو اب 8ویں دن فون آ جاتا ہے یا میسج آتا تھا کہ سر جی 8 دن ہو گئے ابھی کچھ نہیں بنا، کوئی اور عمل بتا دیں۔ بے چینیاں ہمارے اندر جو ہے نا، بے چین روحیں جو ہم بن گئے ہیں، بھٹکے ہوئے بھٹکی آتمائیں ہم بن گئے ہیں کہ ایک جگہ ٹکنا نہیں ہے۔
किसी अमल को मुस्तकिल करना नहीं है। डेली स्क्रोलिंग, डेली आगे पीछे, एक अमल को 3 दिन किया, फिर दूसरा, फिर उसको छोड़े, फिर तीसरे बंदे के चैनल पे गए, उसको किसी ने जवाब दे दिया, व्हाट्सएप का नंबर आ गया सामने, अच्छा चलो मैसेज करके देते हैं, आपको जवाब दे